فوراً کوشش کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتوں سے یہ شیطان بعض اوقات ذہن میں باتیں ڈال دیتا ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم باطنی لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے بہت مضبوط ہو، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ تعلیم شرع کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں فوراً علاج کروانا چاہیے۔ اس طرح کے اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا کر اور اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال کر اپنی قریبی لوگوں کی زندگی کو تنگ کرنا قطعاً غیر مناسب ہے، فوراً علاج کروانا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ نقلی بالوں کے ذریعے، نقلی بال اگر لگائے ہوں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ یہ شاید یہ کہنا پوچھنا چاہتی ہیں کہ نقلی بالوں پر مسح کریں گے، جب وضو کریں گے تو مسح ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں، بال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ اتار سکتے ہیں، وگ وغیرہ ایسی ہو تو اتار کے پھر مسح کرنا پڑے گا، لیکن اگر وہ فکس ہو گئی ہے سر کے اندر کہ اتر نہیں سکتی تو پھر اسی کے اوپر مسح کر لیں، وہ سر پر ہی مسح کرنا کہلائے گا۔ لہذا جب اتر سکتی ہو اور نہ اتاری اور خالی وگ کے اوپر مسح کر لیا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مسح کرنا فرض تھا وہ رہ گیا، اور اگر فکس ہے تو پھر اسی پہ کر لیں، پھر نماز ہو جائے گی۔ ایک یہ پوچھا کہ قبرستان میں 40 قدم چلنے کے بعد بعض اوقات دعا کرتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ 40 قدم آپ چلنے کے بعد دعا کریں، یہ ضرور ہے کہ 40 قدم تک چلتے ہوئے پیچھے پلٹ کے نہ دیکھیں، یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو قبر پر آتا ہے اور وہ قبر کی مٹی اٹھا کے لوگوں کی طرف پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ مردے کی یاد تمہارے دلوں سے نکال دے۔ اس لیے آپ دعا مانگیں، جیسے دفنا کے دعا مانگیں اور پھر چلے جائیں، پھر پلٹ کے نہ دیکھیں، چلتے چلے جائیں، یہی بہتر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز منکشف ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کے کرم سے یا عطا سے کہ جو ہماری زندگی کو بعض اوقات تنگ کر دیتی ہے، کیونکہ اس کی تجلی برداشت نہیں ہو پاتی۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ بعد دفن اذان دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو ثابت ہے کہ آپ قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے ذکر الہی فرمایا ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہے، لیکن اذان باقاعدہ ثابت نہیں، لیکن اس کی ممانعت بھی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغموم تھے، آپ نے فرمایا کہ کان میں اذان دو، کیونکہ اذان غم کو دور کر دیتی ہے۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ جب آگ لگ جائے اذان دو، وہ آگ بجھ جائے گی۔ تو لہٰذا اس لیے علماء نے اس کو جائز قرار دیا کہ اذان کوئی نماز کے لیے نہیں دے رہے، جیسے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو کس لیے دیتے ہیں؟ برکت کے لیے دیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان دی جائے، ایک تو شیطان دور بھاگ جائے گا، دوسرا آگ اگر فرض کر لیں قبر میں ہے تو وہ بجھ جائے گی، تیسرا وحشت اور غم دور ہوگا، اور یہ تینوں چیزیں مردے کے لیے متوقع ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ذکر کی نیت سے وہاں کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں، اس کو کوئی دین کا حصہ نہیں بنا رہا، کوئی اس کو فرض واجب قرار نہیں دے رہا، بلکہ فقط ذکر الہی کی نیت سے اگر کوئی اذان دیتا ہے تو شرعاً بالکل جائز ہے۔ ایک ہی کہا کہ بولی والی کمیٹی کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، یہ جو اس طرح کی کمیٹی کہ بھئی بولی لگاؤ، جو زیادہ دے گا وہ کمیٹی لے جائے اور پھر وہ بعد میں کمیٹی نہیں بھرے گا، اس میں جوئے کا عنصر شامل ہے۔ اس طرح کی بولی والی کمیٹی میں ہرگز پیسہ نہ ملائیں، ورنہ آپ شدید گناہگار اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ ایک بچے نے پوچھا، یہ ہم نے جو ہے کہ کون و مقام ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، تو